بحرانوں پر قابو پا سکے گی کہ یا یہی مسائل جوں کہ توں رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی صاحب، یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے پاکستان کے لیے۔ یہ آج سے نہیں ہے، یہ 75 سال سے چل رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور آج تک کوئی بھی گورنمنٹ سیریس نہیں ہوئی اس معاملے کو لے کر۔ یہ تو وہی ایک شعر ہے نا کہ نظام میں قدر بگڑا ہوا ہے اس قدر ساکی کہ اسی کو جام ملتا ہے جس کو پینا نہیں آتا۔ زبردست۔ تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہ بار بار دیکھیں وہی اقتدار اسی کو مل رہا ہے جن کو حکمرانی کرنے نہیں آتی۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہی بار بار چہرے ہمارے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ نے کہا جی کہ یہ دونوں مل کے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنا رہے ہیں، یہ زبردستی کی شادی ہے۔ اچھا، اب جب زبردستی کی شادی ہوتی ہے نا تو اس میں ظاہر ہے کہ پھر وہ دونوں کی انبن رہتی ہے۔ نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بقول شیخ رشید یہ پھر نباہ زیادہ دیر نظر چلتا دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ کرے، دیکھیں جی میرے منہ میں خاک، میں ایسی بات کروں لیکن ہمارا بھی تجربہ ہے، آپ سینئر تجزیہ نگار ہیں، آپ صحافی ہیں، اور ہم ایک حکومتیں بنتی گرتی اور حکومتیں چلتی بھی دیکھی ہیں۔ تو آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ایک پیج پر ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی اور یہ موجودہ حکومت بھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر چلنا تو ویسے بھی کسی کے لیے بھی ناممکن ہوتا ہے۔ اب مدد بھی مل رہی ہے، باقی سیاسی پارٹیوں کی مدد ہے، تو پھر بھی ناکامی کیوں؟ 18 ماہ کی گورنمنٹ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ناکامی کیوں؟ اب یہ تجربہ کار لوگ ہیں، ان کا جو مجھے ایک کریڈٹ بتایا نا کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہو۔ یہ ہر بندہ جو جب ووٹ لیتا ہے تو یہ نعرہ لگاتا ہے کہ جی ہم نظام بدلیں گے، ہم اس ملک کی تقدیر بدلیں گے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آتے ہیں تو پھر ملک کی تقدیر تو نہیں بدلتی، ان کی اپنی تقدیریں کیوں بدلتی ہیں؟ ان کے بچوں کی تقدیریں کیوں بدلتی ہیں؟ کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے ہیں۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ بے روزگار پھر رہے ہیں اور ان کے بچے جو ہیں جناب وہ بڑے بڑے محلوں میں اور فلیٹوں میں اور گاڑیوں میں جھولے جھول رہے ہیں۔ اچھا سر، مجھے بتائیں، جب نگراں حکومت چل رہی تھی، ڈالر بھی سٹیبل تھا، کچھ معیشت چلنا شروع ہو چکی تھی، میرا خیال ہے وہ جو اخراجات ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہزاروں کی تعداد میں یہ ممبران بنتے ہیں جن کے ٹی اے ڈے، جن کے مراحل سیلریز، اور یہ اربوں روپے کا بجٹ کھا جاتی ہے ہماری پارلیمنٹ اور ہمارے جتنے چھوٹی چھوٹی اسمبلیاں ہیں۔ تو ساری پاکستان کے لیے تو یہ پارلیمانی نظام اس وقت عذاب بن چکا ہے۔ اچھا، مجھے نا تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، اس میں نا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں حکمران، جن کی باتیں کر رہے ہیں آپ کے، یہ جو ابھی آ رہے ہیں گورنمنٹ بنانے، ان کا اپنا دن کدھر ہے؟ ان کا جو سارا دن پاکستان سے جنہوں نے کمایا ہے وہ کہاں پڑا ہوا ہے؟ وہ سارا بیرون ملک ہے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اب بیرون ملک اپنا سارا کالا دھن رکھ کے اور دوسرے ممالک سے یہ قرضے اور امدادیں مانگ رہے ہیں، وہ کیسے ان کو دیں گے؟ وہ ان کو کہتے نہیں ہیں کہ اپنا دھن جو ہے وہ پاکستان لے کے جائیں؟ اگر یہ پاکستان کو یہ سنسیئر ہیں، تو یہ مخلص ہیں، تو ان کو چاہیے والنٹری طور پہ کہیں کہ جی ہم پاکستان کی ذاتی طور پہ خود پہلے خدمت کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جائیں گے۔ مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لندن والی جائیدادیں بیچیں، اپنے اثاثے بیچیں، اپنے کاروبار بند کریں، پاکستان سرمایہ کاری لے کر آئیں اور پھر لوگ سرمایہ کاری کریں گے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر دیکھیں نا، میں کہتا ہوں کہ جی کچھ بھی نہ لے کے آئے، صرف یہ یہاں پہ نا یہ جو لے گئے ہیں یہ تو نہیں نہ دیں گے آپ کو، یہ اگر دیں گے تو یہ چور ثابت ہو جائیں گے۔ یہ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی میں چور ثابت ہو جاؤں گا؟ اب کہتے ہیں نہیں قاضی صاحب، اس میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو میں دیکھیں، ہمارا کام تنقید کرنا نہیں ہے بیٹھ کے، ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت اصلاح کی طرف بڑا کر جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ باتیں کی جائیں کہ جس سے قوم بن کے سامنے آئے۔ اب بڑی اچھی بات ہوئی ہے، اس الیکشن میں مجھے ایک قوم نظر آئی ہے۔ ہم قوم بنے ہیں۔ اب دیکھیں، حالانکہ وہ پلان نہیں تھا، ان کا نشان بھی نہیں تھا، پھر بھی لوگوں کو شعور ہوا، لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈالنے کے لیے گئے، انہوں نے ایک پارٹی کو جتایا، ان کے کینڈیڈیٹ کے نشانات ڈھونڈ کر ان کو ووٹ کیا۔ اس کے بعد اب دوسری اچھی بات کیا ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسری اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اب جو تھوڑا سا لوگوں میں نا وہ ایمان کی رتی شاید جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ اب جو غلط طریقے سے جیتے ہوئے تھے انہوں نے والنٹری طور پہ کہا جی کہ ہم سیٹ نہیں جیتے ہوئے، ہم آگے ہیں، لہٰذا ہمارا حق نہیں ہے، ہم اس میں نہیں جا سکتے۔ یہ اخلاقی ضرورت چند لوگوں نے، اخلاقی ضرورت اب آنا شروع ہو گئی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ مزید آگے جو ہمارے جو اس وقت پاکستان کے نگہبان بنے ہوئے ہیں سارے، اب ان کو بھی یہ شرم آنی چاہیے کہ یار یہ لوگ جو ہیں جن کا ضمیر جاگا ہے یا جن کو یہ ساری اس وقت چیزیں یاد آئی ہیں، تو کیا اگر ہم بھی یہ چیزیں ساری ان کے ساتھ لے کے آگے چلیں تو ملک تو آگے بڑھ سکتا ہے۔ سر کمشنر راول پنڈی کا بھی ضمیر جاگا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں نے یہ ساری جو سیٹیں جتوائی ہیں وہ دھاندلی سے جتوائی ہیں، تو ہمارے الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا اٹھ گیا نا۔ سر سوالیہ نشان تو دیکھیں نا، وہ تو کمشنر تو وہ ہے بعد میں، اس سے پہلے
شاید خان عباسی کیا کہتے رہے ہیں، مسلسل کہتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب کل والی سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں ایم کیو ایم کی، ان کی ویڈیو لیک ہوئی ہے. اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا جی اگر ہمیں 100% جو ہے وہ اگر ہمارے مینج ملا ہے نا ہمیں پروگرام جو سارا ہمارے جو سیٹیں ملی ہیں ہمیں 100% انہوں نے کر کے دی ہیں، تو آپ کا 200% آپ کی مینج ہوئی ہے. اچھا تو صاحب مجھے بتائیں گا، پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں آدھا وقت ہم ڈکٹیٹروں کو دے دیتے ہیں، آدھا وقت ہم جمہوری ڈکٹیٹروں کو دے دیتے ہیں، ویسے انہوں نے کوئی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. مجھے بتائیں وہ جو فوجی ڈکٹیٹر تھے ان کے دور میں زیادہ ترقی ہوئی ہے. اب پاکستان کے اندر کیا نظام چل رہا ہے؟ ابھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، لیکن ڈکٹیٹر وہ ایسے ہیں، وہ جمہوری ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کو پچھلی پشت پناہی بھی اداروں کی حاصل ہے، لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سر اتنی طاقتور ترین گورنمنٹ بنی ہو جو جس کو چاہے پکڑ لے، جس کو چاہے جن کے اوپر مقدمات بنا لے، لیکن جب ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے تو اس کے اوپر یہ بے بس نظر آتے ہیں. سر دیکھیں ڈیلیور کرنا ہی نہیں چاہ رہا کوئی. نہیں سر کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں سر نہیں، بات میں آپ کو قاضی صاحب آپ جو مرضی کہتے رہیں، یہ ڈیلیور نہیں کرنا چاہتے. اگر ایک بھی بندہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہونا، اگر ڈیلیور کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. سر اپنے للے تللے ختم کر دیں. میں یہی بات کر رہا ہوں نا، یہ 50 گاڑیاں ایک ایک پروٹوکول کے ساتھ ہیں. اتنا فیول ویسے ہمارے اتنا مہنگا ہے، امپورٹڈ فیول لے رہے ہیں. سر میری اگر بات آپ نے اپنی گاڑیاں رکھنی ہیں تو آپ اپنی الیکٹرک بائک لے آئیں، گاڑیاں لے آئیں اور الیکٹرک گاڑیوں پہ اوپر سفر کریں. ہمیں پتا نہ ہو، ہمیں تو پتا ہونا کہ آپ کی اپنی گاڑی ہیں. میری بات سنیں، یہ گورنمنٹ سے زیادہ امیر لوگ ہیں. یہ جو حکومت میں ایم این اے ایم پی اے بن گئے ہیں نا، یہ گورنمنٹ سے زیادہ امیر ہیں. کروڑوں روپے لگاتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ برطانیہ جو ہے وہ چوتھی بڑی طاقت ہے دنیا کی. اب اس کے پاس کتنی گاڑی ہیں؟ 45 گاڑیاں ان کے زیر استعمال ہیں ٹوٹل، اور ایک گاڑی انہوں نے وزیر اعظم کو دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جو وزیر ہے وہ گھر سے دفتر تک ان کو کوئی سرکاری پروٹوکول نہیں ملتا. ہمارے ایک جو 18 گریڈ کا افسر ہے یا 19 گریڈ کا افسر ہے، اس کے گھر میں اس کو بھی گاڑی ہے، اس کے بچوں کو بھی گاڑی ہے. تو سر آپ مجھے بتائیں، اب آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف اے ان کو یہ نئی قسط جاری کرے گا؟ کیونکہ انہوں نے $6 ارب کے لیے دوبارہ اپلیکیشن دے دی ہے، اور آپ کو یاد ہے جب الیکشن ہونے جا رہے تو اس ٹائم $1.5 ارب کے لیے انہوں نے درخواست دی تھی جو قبول ہوئی، اور $1.5 ارب ان کو جاری ہوا. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اب اگلی قسط آئی ایم ایف ان کو دے گا؟ آئی ایم ایف کے بغیر اب معیشت تو چلتی ہوئی دکھائی